حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک بشارت عطا فرمائی تھی، اور وہ کیا فرمائی تھی؟ فرمایا کہ انس جی حضور، فرمایا کہ میری آل میں نا محمد آئے گا تو محمد کو سلام پیش کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ میرے محمد کو سلام پیش کر دینا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جب تک نبی کی آل کے محمد کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی تھی اس وقت تک ساری زندگی کی گارنٹی عطا فرما دی، موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا سلام پہنچا دے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مولا کائنات کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سارے دور دیکھتا گیا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں سکونت پذیر ہو گئے، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد باقر تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ محمد ہے جس کی بشارت، جس کے سلام پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے لمبی زندگی کی گارنٹی عطا فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری نظر بھی کمزور تھی اور بڑھاپا بہت زیادہ تھا، تو میں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضرت امام زین العابدین کے گھر میں چلا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی ہے، آپ کا نام جو ہے نا زین العابدین آپ کا لقب ہے اور آپ کا نام علی ہے۔ حضرت امام باقر کا نام جو ہے وہ محمد ہے اور امام باقر آپ کا لقب ہے۔ ایسی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو جب امام زین العابدین نے دیکھا تو جناب وہ خوشی سے نہال ہو گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نشانی آ گئی۔ یاد رکھو یہ کالے پیلے نیلے پیلے اگر آپ کو لڑانے کی کوشش کریں نا صحابہ اہل بیت کو کہو تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا رحماء بینہم، میں آپس میں بڑے محبت والے بڑے پیار والے، کبھی ان جھگڑوں میں نہ پڑو، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی حضرت امام جعفر صادق نے کر دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد نبی کی آل ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبل اللہ نبی کی آل ہو اور صحابہ سے جدا ہوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں خوشی سے نہال ہو گئے کہ سرکار کی نشانی آ گئی، انس بن مالک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ بٹھایا اور حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت امام محمد باقر کو بلایا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا ہے؟ ہمارے گھر میں کون آیا ہے؟ ابا جی کون آئے ہیں؟ مہمان تو کافی آتے رہتی ہیں، آج کون آیا ہے؟ فرمایا کہ آج امام الانبیاء کی نشانی آئی ہے، آج صحابی رسول آئے ہیں، آج خادم خاص آئے ہیں جنہوں نے 10 سال یہ تعارف کروا رہے ہیں حضرت امام زین العابدین اپنے بیٹے کو، یعنی یوں سمجھو کہ نبی کی آل اپنے بیٹے کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت بتا رہے ہیں۔ لیکن آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نشانی آئی ہے، حضرت انس بن مالک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ آپ نے آج اس طرح نہیں جانا جس طرح پہلے جاتے تھے، کوئی مہمان آتا تھا تو جا کے سلام کرتے تھے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنوارو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور خوشبو لگا کے نا تو جا کے دروازے پہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک کے ماتھے پہ بوسہ دینا۔
یقین جانو یہ ہے ہمارا اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیچھے چلے جائے نا, امام مسجد کو پیٹ نہیں کی جاتی تھی, حافظ قرآن کو پیٹ نہیں کی جاتی تھی, بڑے کو پیٹ نہیں کی جاتی تھی. بڑا اگر بیٹھتا تھا تو اس کے برابر میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا بلکہ نیچے بیٹھتے تھے. اگر کوئی پیر گھر میں آ جاتا تو اس کے لیے صوفہ یا چارپائی ہوتی تھی, مرید نیچے بیٹھا کرتا تھا. تو آج تو ریڈی میڈ محبت ہے, جس طرح انارکلی میں ریڈی میڈ کپڑے لٹکے ہوتے نا وہاں سے پکڑ کے پہن لیے. تو آج ریڈی میڈ محبت نہ ریڈی میڈ محبت نہیں. پیر سید جماعت علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے, کوٹھی نویں آوے لے لینی, گڈی نویں آوے نویں ڈیزائن دی لے لینی, نویں ماڈل دی آوے لے لینی. دین وہی رکھنا جو امام الانبیاء علیہ السلام, دین وہی رکھنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کے لیے حضرت امام محمد باقر جا رہے ہیں, دروازے پر پہنچے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت انس بن مالک اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا, آگے بڑھے اور بڑھ کر جا کر نا ماتھے پہ بوسہ دیا. فرماتے جب ماتھے پہ بوسہ دیا نا تو حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلاوے کے اندر, یعنی یوں سمجھو کہ جپھی کے اندر حضرت امام محمد باقر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرما لگے, مسمک, تیرا نام کی ہے, تیرا نام کیا ہے؟ بتایا محمد. فرمایا تیرے لیے تو میں زندہ ہوں, تیرے لیے تو میں زندہ ہوں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ میری آل میں محمد آئے گا, میرے سلام پیش کر دینا. میری نظر کمزور ہو گئی, بڑھاپا ہو گیا, میں تیرے لیے زندہ ہوں, میری طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام قبول فرما دیجیے. اور 3 دن کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اس ملاقات کے 3 دن بعد. یہ وہ انس بن مالک ہیں. جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی میت میں حضرت ذوالخیسرہ کو سرکار علیہ السلام نے یہ جواب فرمایا, انت مع من احببتا, کہ قیامت والے دن جس بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک کھڑے ہو کر کہنے لگے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. سرکار کی موجودگی پہ نعرہ تکبیر لگایا. اور نعرہ تکبیر لگانے کے بعد حضرت انس بن مالک آپ پتہ کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا شکر ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں, میں عمر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں. میں شیخین کریمین کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں, اگرچہ میرے عمل ان کے عملوں کے برابر نہیں ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور آپ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے, قیامت والے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں, صدیق اکبر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں, اور فاروق اعظم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہاں پر میں ایک آپ کو عقیدے کا تحفہ دیتا جاؤں, اور یہ عقیدے کا تحفہ تب دوں گا جب آپ پیاری سی زبان سے سبحان اللہ کہیں. یہ میں نے اس لیے کلوایا کیونکہ میرا رواج نہیں ہے, نہ میری عادت ہے, تاکہ مجھے پتا ہو کہ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے اور آپ سمجھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حاجی شفیق صاحب آپ میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں, آپ نے گاڑی جو رکھی ہوئی ہے تو وہ نمبر 11ویں شریف کے ساتھ منسوب کیوں ہے, 786 کے ساتھ منسوب کیوں ہے, آپ نے جو مکان کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں 11 فٹ پہ کیوں رکھی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا کہ ہم خاندانی خطیب ہیں ان کے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی محبت والے ہیں. ان کے جو والد محترم ہیں نا, ان کو غسل دینے کی سعادت میں نے حاصل کی تھی, اور بحمدہ تعالی یہ اس ولی کامل کی اولاد ہے کہ جن کو غسل دینے کے بعد ان کا چہرہ روشن ہو گیا تھا. نعرہ تکبیر, مل کے بول گئے نعرہ رسالت.
حالانکہ میرے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن نام کا پتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھتا نا وہ بابا جی جو بلب ٹھیک کرتے ہیں مسجد میں اور آ کر یہ کام کرتے ہوئے، تو وہ آئے نہیں ہے تو میں برجستہ کہتا بابا جنتی، سبحان اللہ، بابا جنتی، تو وہ مسجد میں مشہور ہو گیا بابا جنتی، سبحان اللہ، بابا جنتی میں مشہور ہو گیا بابا جنتی۔ اور جب فوت ہو گئے نا تو ان کے ہمسائے نے مجھے بات آئی، اس نے آ کے بتایا کہ وہ الحاج شفیع صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا کون سے الحاج شفیع صاحب؟ یار وہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگے یار وہ جو بابا جی مسجد میں جو چیز ٹوٹ جاتی تھی اس کو آ کے درست کر دیا کرتے۔ میں کہا بابا جنتی فوت، بابا جنتی فوت ہو گیا۔ اور یقین جانو کہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ اس بندے کا چہرہ جو ہے غسل دینے کے بعد چمک گیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ میلاد کیوں کرتے ہیں، 11ویں کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب لا محالہ یہی ہوگا۔ الحاج شفیق صاحب یہ کہیں گے کہ سرکار کے ساتھ محبت ہے اس لیے میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، 11ویں شریف اس لیے دیتے ہیں کہ سرکار غوث پاک سے محبت ہے، داتا صاحب کا اس کیوں مناتے ہیں کہ سرکار داتا صاحب کے ساتھ محبت ہے، بابا فرید الدین گنجے شکر کا اس کیوں مناتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ پیار کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، حضرت جنید بغدادی کے ساتھ پیار کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت ہے، مجدد الف ثانی کے ساتھ پیار کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے۔ بھئی وہ پوچھے بے ان کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہو تو آپ نے کہہ دینا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی کا حشر کسی کے ساتھ، کسی کا اثر کسی کے ساتھ، کسی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس نے یہ کہہ دیا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں اور ہمیں مبارک نہیں ہے کہ ہمارا حشر داتا صاحب کے ساتھ ہو، سرکار غوث پاک کے ساتھ ہو، حضور مہدی اعظم پاکستان کے ساتھ ہو، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو، غوث پاک کے ساتھ ہو، امام حسن پاک کے ساتھ ہو، حضرت امام حسین پاک کے ساتھ ہو، نبی علیہ السلام کے آل و صحاب کے ساتھ ہو۔ یقیناً یہ ہم اس لیے یہ 118ویں جو محفل ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں سجائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت، اور سرکار نے فرمایا دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اس کی مثالیں کوئی ایک مثال ہے کہ اگر صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں دیکھا جاتا ہے تو محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کی گودی میں سر رکھ کر سورج ڈبو رہی ہیں تو یوں سمجھو وہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے۔ امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے یہ حدیث پاک خصائص کبریٰ کے اندر کہ جب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا کائنات کا تعارف بھی کروا دوں تھوڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھو کہ کیونکہ یہ سٹیج اہل سنت کا الحمدللہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ سٹیج پر چارج کرتے ہیں یہاں ایسے پروفیشنل نعت نہیں آنا چاہیے جو ایک سانس میں 50 دفعہ مولا کائنات کا نام لے جاتے ہیں، نہ جب بھی نام لو تو بڑے پیار کے ساتھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس طرح لو جس طرح صدیق اکبر نے لیا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے لیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے لیا ہے علیہ الرضوان۔ انہوں نے کیسے لیا؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جاننا حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ایسے ہے نا۔ لیکن مولا کائنات کی ایک اور تخصیص بھی ہے، آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔
کہ عزت والے چہرے والے، عزت والا چہرہ، ٹھیک ہے نا، وجہ کا معنی چہرہ، کریم نہ عزت والا چہرہ، تو یہ بھی آپ کی تخصیص ہے مولا کائنات اللہ تعالیٰ کی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جی آپ نا مولا کائنات کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، ساتھ تھوڑے تھوڑے مسکراتے بھی رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں خاص وجہ ہے، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں۔ اور ان کا آپس میں پیار، یہ یقین جانو جب نیلے پیلے ایسی باتیں کرتے ہیں تو خون کھولتا ہے کہ یہ کیا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، لاجہانی باتیں کرتے ہیں۔ علمان والحفیظ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان امام جلال سیوطی نے لکھا ہے، سبحان فرماتے مسکرا پڑے تو حضرت مولا کائنات نے پوچھا صدیق اکبر خیر تو ہے، آج بڑے مسکرا رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے سرکار علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کل قیامت والے دن پل صراط پر علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیا جائے گا، جس کو اجازت دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو سلامتی سے کا ساتھ گزارے گا۔ اللہ، تو میں نے خود، یہ کون فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آگے مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے صدیق اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب سرکار علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی نا تو مجھے بلا کے سرگوشی فرمائی، فرمایا علی اجازت انہوں دینی ہے جنہیں دل صدیق اکبر کی محبت ہو، سبحان اللہ، اجازت اسی کو دینی ہے جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے جو کہ فرض ہے اور جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے کہ جو درمیانی نماز ہے اور اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ درمیانی نماز یہی آتی ہے، عصر کی نماز، اس پر لوگ مستدرک ہوتے ہیں اپنے کاروباروں کے اندر، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، عصر کی نماز ہے، قضا ہو رہی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو اس سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سراج منیر کی طرف دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں، بالآخر محبت نے گوارا کیا نماز تو پھر پڑھی جائے گی، لیکن یہ جو سعادت ہے نا یہ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی ایسے ننگ دھڑنگ بھی آئیں گے جو نمازیں نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے خیر علی دی نماز بھی تے قضا ہوئی سی نا، کہہ سکتے تھے نا۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھی ہو گئے، کیوں دکھ ہوا؟ نماز قضا ہو گئی، اس لیے دکھ۔ ہمیں بھی علی المرتضیٰ سے پیار ہے، محبت ہے، جب نماز چھوٹے تو کم از کم ضمیر تو جوڑنا چاہیے، یا نماز کیوں قضا ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اپنے ضمیر سے کبھی پوچھ لیا کریں اور ایسا ضمیر بنائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اس پر ضمیر بول پڑے نا تو سرکار فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ایمان بولتا ہے۔ تو جب نماز قضا میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھی ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رخسار پہ لڑکتے ہوئے اور داڑھی شریف کو ٹچ کرتے ہوئے سیدھا امام الانبیاء کے رخ زیبا پہ گرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زاغ البصر وما طغى کی سرمگی آنکھوں کو کھولا، فرمایا ما اب کہتا یا علی، علی ساڑھے ہوندیاں کیوں روتا پہ ہیں، ہمارے ہوتے بھی کیوں رو رہا ہے، ماں اب کہیں کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صلاۃ عصر ادا نہیں کی تھی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے اور مختار کل نبی نے فرمایا
آپ بتا ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر قضا بھی پڑھ لیتے نا تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں اداؤں سے بھی زیادہ ثواب ملنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی تو آپ اتنا روئے کہ یہ نماز جو ہے وہ قضا کیوں ہوئی، بڑے دکھوں کے ساتھ روتے رہے اور سارا دن مدینہ شریف باہر نکلے ہی نہیں، شرم کے بارے میں نکلے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج صحابی رسول کی نماز جو ہے وہ مسجد نبی میں حاضری نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، زور کی نماز ادا کی، عصر مغرب عشاء، واپس آگے کہنے لگے آج رات سونا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح تہجد کی نماز پڑھی اور حضرت بلال نے اذان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں جب اذان دی نا تو اذان کے بعد سنتے پڑھ کے تھوڑا سا استراحت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں استراحت کرنے لگا تو آنکھ لگی، پھر تو دروازے پہ کوئی آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو جلدی جلدی دروازے پہ لگ کے تو ایک اجنبی بندہ، میں نے کہا کون؟ کہنے لگا شیطان۔ خیر شیطان؟ ہاں ابلیس، شیطان، عزازیل۔ خیر تو کیسے آئے؟ تمہیں اٹھانے آیا ہوں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو۔ کہنے لگے شیطان کا کام تو ہے نماز جماعت چھڑوانا اور تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے آیا۔ پر میں کہا جو تم روئے تھے نا تو اللہ نے تمہیں 70,000 با جماعت نماز کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو آج بھی رہ جاتی تو پھر وہی رونا دھونا ہوتا اور زیادہ ثواب ملتا، چلو 27 نمازوں کا ثواب تو جا کے حاصل کرو۔ یعنی یہ کی تجبیر انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اگر قضا بھی پڑھ لیتے تو اللہ پتہ نہیں کتنی اداؤں کا ثواب عطا فرماتا۔ لیکن نور بصیرت مولا کائنات یہ بتا رہی تھی، میرے ماننے والے یہ نہ کہیں کہ علی کی بھی نماز قضا ہو گئی تھی، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہوتے ہوئے رویا ہوں تو آپ کے ہوتے بھی نماز قضا؟ تو آپ تو مختار کل نبی ہے نا، آپ کی حکومت جو ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ حضور کرم نوازی فرمائیں کہ سورج واپس آ جائے، نماز ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ یا رب العالمین علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم نبی کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو، جاہلو، نبی کی محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے۔ یہ جدا تم کس نہ کر سکتے ہو؟ نبی علیہ السلام دعا کریں اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردو علیہ الشمس، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واپس سورج آیا اور مولا کائنات نے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ التماس کروں گا، کیونکہ میری حاضری میرے خیال ہے کافی دنوں کے بعد، کافی مہینوں کے بعد ہوئی ہے، اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، حضرت آپ تشریف فرما رہی تھے کہ جب یہ محفلیں شروع ہوئی تھی نا مسجد میں، ابتدا ہوئی تھی، تو اس وقت قبلہ سید خرم ریاض رضوی دامن ملالیہ اور فقیر جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے، یعنی کبھی مسلسل میں آتا، کبھی شاہ صاحب آتے، تو بالآخر یہ یعنی یوں سمجھو کہ جاگ لگتی لگتی 118 محفلیں ہو گئی۔ اور قبلہ حاجی شفیق صاحب، حاجی سلیم صاحب اور ان کے بھائی حاجی علیم صاحب، وہ تبھی ہمارے محلے میں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ روشنی آپ کے لیے بکھیری ہے، تو آپ کو چاہیے یہ فیض حاصل کیا کریں اور اس کا انتظار کیا کریں۔ اور پھر انتظار کس طرح کریں گے؟
انتظار اس طرح کریں گے یار اپنے دوستوں کو پکڑو ان کو بھی لے آؤ. جس طرح آج ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے تو اگلے مہینے میں اس سے دگنا ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا وہ بھی تو دوست ہیں نا جو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں. آؤ یار فلم دیکھنے چلیے, آؤ یار ڈرامہ دیکھنے چلیے, آؤ یار وہ علاقے خسرے آئے دیکھنے چلیے. یار جب ان کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, تو ہم نے تو نبی علیہ السلام کے میلاد کی طرف لے کے جانا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ لے لیا کرو, کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے کہ حضور کون سی کیاریاں؟ فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو نا تو وہاں جا کے بیٹھ لیا کرو, یوں سمجھو جنتی پھل تم نے حاصل کر لیا. سبحان اللہ. یہ میرے پندوں نصائح تھے. اور میں اتنا کوئی خطیب نہیں ہوں اور میں ایک فقیر سا آدمی ہوں, تو میں نے یہ چند گزارشیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ پاک جل جلالہ اس محفل میلاد کو اپنی بات کے تسمیں قبول فرمائے اور اس کے فیوزات و برکات سے مالا مال فرمائے, اور جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.